حي على الفلاح وقل رب زدنی علما۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ کیا ریشم کا بنا ہوا لباس پہن سکتے ہیں؟ ریشم کا بنا ہوا لباس پہننا جائز نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریشمی کپڑا لیا اور اسے اپنے دائیں ہاتھ میں رکھا اور دوسرے ہاتھ میں سونا لیا اور اسے اپنے بائیں ہاتھ میں رکھا، پھر فرمایا کہ ان ہذین حرام علی ذکور امتی، کہ یہ دونوں یعنی ریشم اور سونا میری امت کے مردوں پر حرام ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ سونا اور ریشم مردوں پر تو حرام ہے لیکن عورتوں پر حرام نہیں۔ عورتیں ریشمی لباس پہن سکتی ہیں، عورتیں سونا استعمال کر سکتی ہیں، لیکن مرد کے لیے ریشمی لباس پہننا جائز نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں کہ شریعت نے مرد پر ریشمی کپڑا یا ریشمی لباس حرام کیا ہے، اس سے مراد اصلی ریشم کا بنا ہوا لباس ہے جو ریشمی کیڑے سے نکلتا ہے اور پھر اس کے ذریعہ ریشمی لباس بنایا گیا ہو۔ اور بازار میں عام طور پر جو ریشمی کپڑے پائے جاتے ہیں حقیقت میں وہ مصنوعی ریشم سے بنے ہوئے ہیں، اور مصنوعی ریشم سے بنے ہوئے کپڑے استعمال میں لانا جائز ہے۔ یہی فتویٰ شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین اور سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی کا ہے، کیونکہ یہ طبعی ریشم نہیں بلکہ یہ بناوٹی اور مصنوعی ریشم ہیں۔ تو گویا کہ فرق کرنا ہوگا اصل ریشم اور مصنوعی ریشم میں۔ مصنوعی ریشم سے بنے ہوئے کپڑے استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن اصلی ریشم سے بنے ہوئے کپڑے مرد کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ البتہ اگر ریشم 4 انگلی کے برابر یا اس سے کم ہے تو اسے استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت سوید بن غفلہ بیان کرتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مقام جابیہ میں خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم سے منع فرمایا سوائے 2 انگلی، 3 انگلی اور 4 انگلی کے۔ یعنی اگر کوئی آدمی 2 انگلی یا 3 انگلی یا 4 انگلی کے برابر میں ریشم سے بنا ہوا کوئی سامان استعمال کرتا ہے، کوئی کپڑا استعمال کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں اگر ریشم اتنی مقدار میں ہو تو۔ اسی طرح اگر کسی نے ضرورت کے تحت ریشم پہنا تو بھی جائز ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے بدن میں کھجلی ہونے کی وجہ سے ریشمی کپڑے پہننے کی اجازت دی تھی۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ عذر کی وجہ سے ریشمی کپڑے پہننے کی گنجائش ہے، لیکن عذر نہیں پایا جاتا ہے تو پھر اصلی ریشم سے بنا ہوا کپڑا استعمال کرنا مردوں کے لیے جائز نہیں ہوگا۔